میں نے امانت رکھوائی آپ کے پاس، کسی ایک کے پاس خیانت کر لی، کیا میں دوبارہ آپ کے پاس امانت رکھواؤں گا؟ کبھی نہیں رکھواؤں گا۔ تو میرے دوستو، اب بات آتی ہے ہمارے ملک کی، ہماری قوم کی، اور یاد رکھیے یہ ووٹ کا سلسلہ آج کا نہیں ہے۔ ہم سمجھے کہ یار یہ 100 سال پرانا ہے، 2 سال پرانا ہے، طریقہ چینج ہو گیا، لیکن خلافت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے لے کر سلطنت عثمانیہ تک آپ آئے، اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا آیا، طریقے چینج ہوتے رہے، لیکن اسلام نے اپنی قوم کو منتخب نمائندے کرنے کا ایک طریقہ نہیں دیا۔ اب سوچیں کہ میں آپ کے پاس آج آیا اور آپ کو میں نے ہرے خواب دکھائے، آپ ٹینشن نہیں نہ لیں، آپ کی یہ گلی میں انشاءاللہ جنت کی تیاری بنا دوں گا۔ ریسنٹلی ہمارے شہید پاکستان، آپ سب واقف ہیں ان سے، ہمارے شہید امجد صابری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سب واقف ہیں، ان کے بھائی سے ملاقات ہماری ہوئی تو انہوں نے ایک بات کہی، یقین کیجیے، یعنی کہ لیاقت 4 نمبر پاکستان کا سرمایہ ہمارا امجد صابری، لیکن حال یہ ہے کہ اس بندے کے جو گھر جہاں ایوان صدر سے لے کے کراچی کا سینٹرل ڈسٹرکٹ آیا، لیکن اس بندے کے گھر کی گلی بھی نہیں بنی۔ آئے وعدے کیے چلے گئے، انہوں نے یہی کہا ہم سے کہ ہم کس پہ بھروسہ کریں، ہم سے 1000 بندے آئے وعدہ کر کے چلے گئے، ہمارا وعدہ پورا نہیں کیا۔ تو اب وقت اتنا ہے، اب اپنی عقل کو بیدار کرنے کا وقت ہے، اپنے حواس کو کھولنے کا وقت ہے۔ چھوڑ دیں باتوں کو، چھوڑ دیں کہ میں آپ کی گٹر کا مسئلہ حل کروا دوں گا، سیویج کروا دوں گا، میں آپ کی گلی بنوا دوں گا، میں پول لگوا دوں گا، میں گیس کے مسئلہ حل کروا دوں گا، میں آپ کو پانی کا مسئلہ کروا دوں گا۔ یہ چیزیں تو میں 25 سال سے تو میں سن رہا ہوں، اور پیچھے چلے جائیں تو 50 سال سے ہمارے بزرگ سن رہے ہیں۔ تو ایک نظام جو کرپٹ چلتا آ رہا ہے، وجہ کیا ہے کہ میں اپنے امانت کو خائن لوگوں کو دیتا رہا ہوں، اور کیا اس کے بارے میں مجھے سوال نہیں ہوگا؟ یاد رکھیے حشر کا میدان ہم سب کے لیے ہے، اور اس ووٹ کے بارے میں بھی حشر کے میدان میں ہم سے سوال ہوگا۔ ایک آپشن یہ ہے کہ بھائی 8 فروری چھٹی کا دن ہے، صبح فجر میں اٹھنا ہے، ناشتہ VIP کر کے سو جانا ہے، اور پھر نیند پوری کرنی ہے۔ یہ آپشن جب ہے ہمارے پاس جب میں نے یہ دیکھا کہ اس پورے میرے حلقے میں شہر کراچی ملک پاکستان میں ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو امین ہے، جو امانت دار ہے، جو پاکستان کی سالمیت کی بات کرتا ہے، جو سود سے پاک نظام پاکستان کی بات کرتا ہے، جو تحفظ ناموس رسالت کی بات کرتا ہے، جو مسلم غیر مسلم کے حق کی بات کرتا ہے۔ اگر ایسا کوئی بندہ نہیں ہے تب تو میرا یہ رائٹ بنتا ہے کہ میں سو جاؤں اور آرام سے اٹھوں، 5 بجے کون جگہ کون آ رہا۔ لیکن اگر ایک بندہ بھی ایسا موجود ہے جس کو آپ جانتے ہیں کہ یار یہ بندہ کرپٹ نہیں ہے، یہ بندہ 2 نمبر نہیں ہے، تو پھر میرا حق ہے کہ میں اپنے گھر سے نکلوں، وہ چاہے خواتین ہو یا مرد ہو، سب پر لازم ہے کہ وہ نکلے اپنے گھر سے، اس دن اپنی حق کے رائے استعمال کرے اور اس حق ایماندار کو ووٹ دے، تاکہ کل جب حشر کے میدان میں سوال ہو تو میں اس سوال کی پرسش کا سبب نہ بنوں کہ جب میری قوم کو ایک اچھے منتخب نمائندوں کی ضرورت تھی اور میدان عمل میں ایسے لوگ موجود تھے جو ایماندار تھے، امین تھے، تو تم نے اس وقت ووٹ کاسٹ نہیں کیا، تم سوتے رہے، اس کی بھی پرسش ہوگی، ہم سے یاد رکھیے گا۔ اور اگر میں نے پھر سے کسی ظالم و جابر کا ساتھ دیا، وہی جو گھر خواب میں دیکھتا رہا، ہمیں دکھاتے رہے، ہم دیکھتے رہے، ایک عرصے سے ہم سنتے رہے، اور پھر ہم نے کسی کو ظالم و جابر کو ووٹ دے دیا، تو یاد رکھیے اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا کہ آپ نے اچھے لوگوں کے ہوتے ہوئے ایسے لوگوں کو ووٹ دیا جو کہتے ہیں کرپشن کے بغیر ہمارا گزارا نہیں۔ آج ایک بندہ ہمارے پاس آتا ہے، اچھی انگلش بول لیتا ہے، کوٹ پہن کے آتا ہے، گاڑی لیتا ہے، آتا ہے، ہم اسے مروب ہو جاتے ہیں، یار یہ بندہ انگلش بول رہا ہے، یار یہ ہمارا کام بہترین کرے گا، یہ ہمارے بچوں کا مستقبل ہے، یہ ہمارا مستقبل ہے۔ ہمیں مروب ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں مروب ہونا ہے تو اس سے ہونا جو اسلام کی بات کرے، اور اسلامی سلطنت مولوی اور سیاست، یاد رکھیے سیاست کامی علماء اکرام کا ہے، یاد رکھیے منبر رسول بنے سیاست کے نام پر ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے سیاست کی، اس کے بعد مولانا صدیق اکبر، تمام خلفاء، اور ایک عرصے تک سلطنت عثمانیہ پہ خلافت راشدہ قائم رہی، تو کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ کوئی مسلمانوں کے لیے سودی نظام کو رائج کرے، کسی کی ہمت نہیں ہوئی۔ جب تک سلطنت عثمانیہ یعنی اسلام کی حکومت تھی، کسی کی ہمت نہیں ہوئی
کہ جو ناموس رسالت پر حملہ کرے. کسی کی ہمت نہیں ہوئی ختم نبوت میں ڈاکہ ڈالے. کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ ہمارے ملک پاکستان، ہمارے جو اسلام شاعر اسلام ہیں ان پر پابندی عائد کی جائے، اسپیکر اتارے جائے، مسجدیں بند کی جائے، ہزاروں میں پابندی کی جائے. کسی کی ہمت نہیں ہوئی. کیوں؟ دیندار لوگ موجود تھے. وہ لوگ موجود نہیں تھے جو آئے، شکل دکھائی، پورے 5 سال ایمانداری سے بتائیں. اس حلقہ کا جو این کا امیدوار تھا، آپ کا قومی اسمبلی کا ممبر، ایک مرتبہ بھی آپ کے حلقے میں آیا الیکشن ہونے کے بعد؟ آپ کا جواب ہوگا نہیں. تو آج اس معاشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پھر سے ایک موقع دیا اپنے 5 سال کو سدھارنے کا، ملک پاکستان کی ترقی کا. یہ موقع آپ نے گنوانا نہیں ہے. آپ نے اپنا ووٹ ان لوگوں کو دینا ہے کہ آپ آنکھیں بند کیجئے اور سرکار سے ہم کلام ہو جائیے اور کہ یا رسول اللہ میں ووٹ دینا چاہتا ہوں، کس کو ووٹ دوں؟ یا رسول اللہ میری نظر میں کون اچھا ہے؟ تو آپ بتائیں، سوال کریں آنکھیں بند کر کے سرکار سے، یا رسول اللہ آپ بتائیں اتنے لوگ موجود ہیں میں کس کو ووٹ دوں؟ تو جہاں تیرا دل بولے کہ نہیں ان سب میں اچھا یہ ہے تو تو اس کو ووٹ دینا. اگر تمہارا دل نہیں مانتا کہ یہ بھی صحیح ہے تو پھر بھلے آپ ووٹ کسی کو نہ دو. لیکن اگر اچھے لوگ موجود ہیں، گواہی موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، تو پھر آپ کا حق بنتا ہے کہ اپنے حق کو استعمال کریں. یہ اسلام کا فریضہ، قومی فریضہ ہے. یاد رکھیے، اگر پھر سے ہم پر کوئی ظالم و جابر، شرابی، زانی، کبابی، داڑھی منڈا ہم پر اگر مسلط ہو گیا تو پھر ہمارے اسکولوں کا حال آپ کے سامنے، اسپتالوں کا حال آپ کے سامنے. بنیادی سہولیات کی بات کریں، ہم آپ کو خوامی دکھا رہے 50 کروڑ